الحمد للہ العلی العزیز الودود والصلاة والسلام علی نبیہ المحمود وعلى آلہ واصحابہ الذین هم صاحب الصدق والحیاء والجود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعد حتى تنكح زوجا غيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ پچھلے کئی جمعوں سے بڑے تسلسل کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی علمی فضیلت کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے جمعہ پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف بہت بڑی عالمہ ہیں بلکہ اس امت کی محسنہ بھی ہیں۔ امت کا ہر فرد آپ کا احسان مند ہے۔ امت کے مرد بھی آپ کے احسان مند ہیں۔ امت کی عورتوں کے لیے بھی آپ مشعل راہ ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خذوا شطر دینکم عن خمیرہ، کہ میری خمیرہ سے دین کا نصف حصہ لے لو، سیکھ لو۔ اس میں مرد و عورت کا کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد سیکھیں اور عورتیں نہ سیکھیں۔ جس طرح مردوں نے آپ سے دین کو سیکھا، اسی طرح عورتوں نے بھی آپ سے دین کو سیکھا اور وافر مقدار میں حاصل کیا۔ جس طرح مردوں کے لیے آپ محسنہ کائنات ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی آپ مشعل راہ اور محسنہ ہیں۔ بہت ساری مثالوں سے میں نے پچھلے جمعہ پہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کی ذات ببرکات محسنہ امت ہیں۔ آج بھی اپنے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کے اندر ایک یہ بھی دستور تھا کہ وہ کعبہ شریف کے اوپر غلاف چڑھاتے تھے۔ اور ہر سال کعبہ کی
غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ دستور آج تک چلا آ رہا ہے کہ حج کے قریب، بسا اوقات اس سے پہلے، بسا اوقات رمضان کے بعد، بیت اللہ کے غلاف کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہاں کا حکمران طبقہ اور اشرافیہ اپنا اعزاز سمجھتا ہے اس تقریب کے اندر شرکت کرنے کی وجہ سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور مبارک کے اندر جس وقت غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جانے لگا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کعبہ کے غلاف کو اتار کر جب نیا غلاف اوپر چڑھاتے ہیں تو پرانے غلاف کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، پرانے غلاف کو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو سمجھایا کہ یہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بے ادبی کے ڈر کی وجہ سے کہ پرانے غلاف کو کوئی پہن نہ لے، بسا اوقات انسان کا جسم گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں اگر وہ غلاف کعبہ کو پہنے گا تو یہ تو اس کی توہین ہے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم اس غلاف کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اگر آج اصلاح نہ کی تو آنے والے جو لوگ ہیں وہ تو اس سے زیادہ خراب عقائد جو ہے نا وہ بنا لیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جس وقت وہ غلاف کعبہ سے آپ نے اتار لیا ہے، اب اگر کوئی بندہ پہن بھی لیتا ہے تو اس کی توہین نہیں ہے، ایسے ہی تم جو ہے نا ایسے ہی تم اس کو ضائع کرتے ہو، تم یوں کیا کرو کہ غلاف کعبہ کو اتار کر اس کو بیچ دیا کرو، اور اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس کو غریبوں کے اندر، یتیموں اور مسکینوں کے اندر خرچ کر دیا کرو۔ یوں جو ہے نا اس کو بیچ بھی دیا جائے گا اور تمہیں آمدن بھی حاصل ہوگی، اور غریبوں اور یتیموں کا فائدہ بھی جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کے آج تک اسی طرح کیا جا رہا ہے کہ غلاف کعبہ کو اتار کے بیچ دیا جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے بیچ دیے جاتے ہیں، لوگ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اپنے گھروں کے اندر فریم کر کے رکھتے ہیں۔ میں نے خود جو ہے نا بعض گھروں کے اندر وہ فریم شدہ بیت اللہ کے غلاف کے ٹکڑے جو ہے نا دیکھے ہیں جی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امت کے اوپر آپ کا احسان دیکھیے، اگر وہ اسی طرح کرتے رہتے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو زمین کے اندر دفن کرتے تو وہ نہایت ہی قیمتی کپڑا ہوتا، جس کے بنانے کے اوپر بہت زیادہ اخراجات جو ہے نا وہ آتے، تو کتنا نقصان تھا۔ اب قیمت اس کی وصول کر کے غرباء کے اندر جب تقسیم کر دی جاتی ہے، غرباء کا بھی فائدہ ہو گیا اور لوگ بھی اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر سجاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ صادر فرما کے امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس وقت ایرانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہوا، ظاہر بات ہے اسلام پھیل چکا تھا، عجم کے لوگ بھی جو مسلمان تھے وہ عرب کے اندر جاتے، عرب کے اندر وہ گل مل جاتے۔ اب جو وہ اپنے علاقوں کے اندر کھیل کھیلتے، وہی کھیل جو ہے نا وہ عرب کی زمین کے اوپر کھیلنے لگ پڑے۔ بعض کھیلوں کے اندر کچھ کھیل ایسے بھی تھے جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا۔
جیسے چوسر کا کھیل ہے، نرد کا کھیل ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی کیا، وعیدات بھی سنائی۔ اس زمانے کے اندر ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جس کو نرد کہا جاتا تھا، نرد شیر۔ یہ گاٹیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلا جاتا تھا۔ ایک زمین کے اوپر کوئی چیز رکھی جاتی، کوئی بورڈ رکھا جاتا، لکڑ کا تختہ رکھا جاتا، اس کے اوپر گاٹیاں وہ مخصوص طریقے کے ساتھ پھینکتے۔ آج کل تو اس کا رواج نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح وہ کھیلتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نرد والے کھیل کو ناپسند فرمایا۔ آج کل کے دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے کھیل ہیں جو شریعت کی روح سے بالکل غلط ہیں بلکہ حرام ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں لڈو ہے، شطرنج ہے، 12 گاٹ ہے، اسی طرح کے جو دیگر کھیل جو ہے نا وہ کھیلے جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر کے نہیں، بڑے بڑے بوڑھے لوگ چوکو اور چراہو کے اندر بیٹھ کے وہ کھیل کھیل رہے۔ ہر وہ کھیل جس کے اندر گاٹیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیں نرد کے مشابہ ہے۔ اور نرد کا کھیل بھی ایسا کھیل تھا جس کے اندر گاٹیوں کا استعمال جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نرد اور چوسر کا کھیل کھیلا گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے یوں فرمایا جو انسان نرد کھیلتا ہے گویا کہ اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور لہو کے ساتھ آلودہ کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ خنزیر جو ہے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نجس العین ہے، گویا کہ نجاست کے اندر وہ اپنے ہاتھ کو گما رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو کھیل ہیں، لڈو ہو گئی، شطرنج ہو گئی، 12 گاٹ ہو گئی، نرد ہو گیا، اس طرح کے دیگر جو کھیل ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کرکٹ بھی ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، ان کھیلوں کے اندر وقت کا ضیاع ہے۔ وقت کا ضیاع کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دین کے اعتبار سے ان کے کھیلنے کے اندر سخت نقصان ہے۔ جس وقت ہم ان کھیلوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نماز کی بھی ہوش نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر سے بھی ہم غافل ہوتے ہیں۔ تو شریعت اس طرح کے کھیل کھیلنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی جس سے انسان غافل ہو اور اس کی عبادت جو ہے نا اس سے چھوٹ جائے۔ یہی وجہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اس طرح کے کھیل کھیلتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہاں جسمانی ورزش کے لیے کوئی بندہ ایسا کھیل کھیلتا ہے اور وہ نماز سے بھی غافل نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جہاد کے لیے اپنے جسم کو مضبوط کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے نا تلوار کا فن سیکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے خود جو ہے نا تلوار، نیزہ، اس طرح کے فن سیکھنے کی جو ہے نا سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح کے کھیل کھیلنے کی بالکل اجازت ہے، اجازت نہیں عین ثواب ہے۔ لیکن ایسے کھیل کھیلنا جس کے اندر جو ہے نا نماز بھی چھوٹ رہی ہو اور انسان عبادت سے غافل بن رہا ہو اور اوپر سے وعیدات بھی ہوں، شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ علماء اور فقہاء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے جو اس طرح چوکو اور چراہو کے اندر اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں وہ لوگ اہل شہادت میں سے نہیں ہیں، قاضی کے ہاں ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ آج آپ دیکھیں چوکوں کے اندر، چراہوں کے اندر بچے نہیں بوڑھے لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں جی، 12 گاٹ کھیل رہے ہیں جی، لڈو کھیل رہے ہیں جی، اور ظلم بلائے ظلم یہ کہ اس کے اوپر جوئے بھی لگ رہے ہیں جی۔
جوا تو سیدھا سیدھا حرام ہے، شریعت تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم جوا نہیں لگاتے، ویسے ہی وقت پاس کرنے کے لیے جو ہے نا کھیل رہی ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وقت کا ضیاع ہے۔ عبادت سے انسان غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں نا، کبھی ان کھیلوں کے کھیلنے میں انجام یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے نا لڑائی کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے پہلے نمبر پہ تو جوا لگاتے ہیں، جوا لگے گا تو دینی اعتبار سے بھی یہ حرام ہے، لڑائی بھی ہوگی۔ اور اگر جوا نہ بھی لگائیں، اکثر لوگ جو ہے نا انہی کھیلوں کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح کبوتر بازی کا کھیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کبھی اپنے محلوں کے اندر دیکھے تو صحیح، آپ اوپر چلے جائیں چھت کے اوپر، چاروں اطراف نظر دورا کے دیکھ لیں، آپ کو بڑے بڑے جو نا وہ جال نظر آئیں گے، کبوتر کیچ کرتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں اور شرطیں لگاتے ہیں اور جوے لگاتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ سارے کھیل جو ہے نا وہ کھیلنا جائز نہیں۔ توجہ کیجئے، مسلمان جس وقت ان کا اختلاط ایرانیوں کے ساتھ ہوا، ایرانی جس وقت مسلمانوں کے علاقے میں یعنی سعودی عرب کے اندر آئے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نرد کا کھیل جو ہے نا وہ کھیلتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے تو اس کی وعیدات جو ہے نا وہ سنائی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مکان تھا جس کے اندر ایک کرایہ دار رہتا تھا، پتہ چلا کہ وہ نرد کا کھیل جو ہے نا وہ کھیلتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو ڈانٹا بھی اور وارننگ بھی جاری کی، اور فرمایا کہ دو کاموں کے اندر ایک کام کرو، یا میرا مکان خالی کر دو، اور اگر میرے مکان کے اندر کرایہ دار کی حیثیت سے تم نے رہنا ہے تو نرد کی گاٹیوں کو اٹھا کے باہر پھینک۔ ہم بھی اپنے مکان کرایوں پہ چڑھاتے ہیں، دکانیں کرائے پہ چڑھاتے ہیں، پلازے کرائے پہ چڑھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے پوچھا ہو حضرت آپ کیا کاروبار کریں گے، کیا کام کریں گے، حلال کا کام کریں گے یا حرام کا کام کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، ہم نے تو کرائے کے اوپر چڑھا دی ہے دکان، ہم نے کرایہ وصول کرنا ہے، یہ جو مرضی کرتا رہے، بے شک شراب ہی بیچتا رہے۔ نہ، برائی کو اپنی طاقت کے مطابق ختم کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ جتنی انسان کے جسم کے اندر طاقت ہے، اگر زبان سے طاقت ہے زبان سے اس کو روکے، ہاتھ سے طاقت ہے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اگر زبان اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر کم سے کم برا ضرور جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اور جو انسان کرائے کے اوپر مکان، دکان، پلازا، فیکٹری چڑھا رہا ہے، اس کی اتنی تو طاقت ہے کہ اس سے پوچھ سکے کہ آپ کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خلاف شریعت کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میں تو اپنی دکان اور مکان جو ہے نا وہ کرائے کے اوپر نہیں دوں گا، آپ کسی اور جگہ جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ اتنی طاقت تو اس کے اندر ہے، لیکن ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ حجام کی دکان ہے، ہم نے کبھی پوچھا ہے آپ لوگوں کی داڑیاں تو نہیں منڈائیں گے؟ یہ بھی تو اس کے کاروبار کا حصہ ہے۔ اور علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حجام جو ہے داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی مونڈتا ہے اور اس کے اوپر اجرت لیتا ہے تو اس کی اجرت جو ہے، اس کی کمائی جو ہے، اس کی آمدن جو ہے، یہ حرام کی ہے۔ فتاوی جات آپ اٹھا لیں، حنفی مسلک کے جتنے فتاوی جات ہیں سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے پوچھا کہ آپ دکان کے اوپر شراب تو نہیں بیچیں گے، خلاف شریعت کام تو نہیں کریں گے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعہ نے اور سیرت نے ہمیں یہ پہلو جو ہے نا وہ عطا کیا ہے کہ اگر اپنی دکان اور مکان اور بلڈنگ کرائے کے اوپر تم نے دینی ہے اور تمہاری طاقت ہے تو ادھر سے برائی کا خاتمہ جو نہ کرو، وہاں پہ برائی جو نہ وہ نہ ہونے دو۔ آپ نے فرمایا نرد کی گاٹیوں کو اٹھا کے باہر پھینکو، نہیں پھینکتے ہو تو خود میرے مکان کو خالی کر دو، مجھے ایسے کرایہ دار کی ضرورت نہیں ہے۔
کیا ان کو کرایہ عزیز نہیں تھا؟ کیا ان کو پیسہ عزیز نہیں تھا؟ لیکن ان لوگوں نے برائی کا خاتمہ کیا ہے۔ ہر چیز دولت نہیں ہوتی، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، ہر چیز سرمایہ نہیں ہوتی، کوئی ایمانی غیرت بھی اندر ہوتی ہے۔ اگر ایمانی غیرت مر جائے تو یہ دولت کسی کام کی نہیں، یہ سرمایہ کسی کام کا نہیں۔ انسان کو چاہیے اپنے اندر ایمان کی غیرت کو پیدا کرے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک آدمی آ گیا سائل بن کے، کہنے لگا اماں جی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک دن کے اندر، ایک ایک رات کے اندر دو دو تین تین مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، دو دو تین تین قرآن ختم کر دیتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کیا کرتے تھے، اور سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء، یہ طویل صورتیں ہیں، بڑی مشکل سے یہ 2-3 صورتیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی تھی۔ تم ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کرتے ہو، کوئی اس کے اندر خیر اور خوبی نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر تو ایک رات کے اندر 2-3 صورتیں جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، اور پڑھنے کا انداز بھی یہ ہوتا تھا کہ جس جگہ کے اوپر بشارت آتی تھی آپ اس جگہ کے اوپر رک کر دعا کیا کرتے تھے۔ جنت کا تذکرہ ہوتا تو جنت اللہ سے مانگتے، اور وعیدات کی آیتیں ہوتی، جہنم کے تذکرے کی آیتیں ہوتی، اللہ کے عذاب کی آیتیں ہوتی، تو اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے رو رو کے اللہ سے معافیہ مانگتے تھے۔ قرآن پڑھنے کا اصل اسلوب تو یہ ہے۔ اب اس واقعہ کو ذہن کے اندر رکھ کے اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ایک بندہ فوت ہو گیا جی، اس کا کل کا ختم دلانا ہے جی، کیا کرتے ہیں؟ لواحقین میں سے، گھر کی عورتوں میں سے وہ پورے محلے کے اندر سپارے تقسیم کیے جاتے ہیں جی، آپ نے 2 سپارے پڑھ کے دینے ہیں، آپ نے 2 پڑھ کے دینے ہیں، آپ نے 2 پڑھ کے دینے ہیں۔ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر جائیں گے جی، بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن پڑھائیں گے جی، بچوں کو گھر کے اندر بلائیں گے جی، ہم نے 20 25 30 قرآن ختم کر لیے جی، پرسوں جو ہے نا اصالہ ثواب کا ختم ہے جی، کل شریف کا ختم ہے جی۔ اب 2 دن کے بعد وہ سپارے جو ہے نا واپس وصول کیے جاتے ہیں، ہاں جی ہم نے پڑھ لیے، پتہ نہیں پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے۔ مسجد کے مدرسے کے بچوں کو سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، آپ کو کیا پتا انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے بھائی کا ختم ہے، 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا مجھے جو ہے نا 2 قرآن جو ہے نا وہ چاہیے۔ میں نے کہا میں صبح سے لے کے شام تک مسلسل قرآن پڑھتا رہوں نا تو سارے دن کے اندر بڑی مشکل سے ایک قرآن ختم ہوگا۔ میں تیرے لیے فارغ بیٹھا ہوا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک میں یہی کام کرتا رہوں اور مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی تیرا فوت ہوا ہے، بہن تیری فوت ہوئی ہے، ماں تیری فوت ہوئی ہے، باپ تیرا فوت ہوا ہے، عزیز تیرا فوت ہوا ہے، پڑھنا تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ ہر کام کا ٹھیکہ مولوی کو دے دیا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہتا تھا میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ میں کہ آپ اپنی خدمت اپنے پاس رکھیں، مجھ سے جو ہوگا تو میں آپ کی خدمت کر دوں گا، آپ خود پڑھیں، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی ہمدردی کے ساتھ، جتنے درد کے ساتھ، جتنے دل کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر سکتا ہے، خدا کی قسم میں بھی نہیں کر سکتا اور کرائے کا مولوی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پڑھنا اپنے باپ کے لیے، تیرا حق بنتا ہے۔ اور یہ جو کرائے کے اوپر آپ قرآن پڑھاتے ہیں نا، شاید علماء میری اس بات سے اختلاف کرے، اس کا کوئی بھی ثواب میت کو نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا، نہیں پہنچتا۔ اپنے پیسے بھی ضائع کر دو، وقت بھی ضائع کر دو۔ اصالہ ثواب میں قرآن کی تعداد کو متعین اور مقرر کر کے کہ اتنی دفعہ ہم نے قرآن کو ختم کیا، یہ ضروری ہے ہی نہیں۔
میں نے اس کو کہا حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تیرے پاس پورا قرآن پڑھنے کی نہیں طاقت، اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، دل کی ہمدردی اور خلوص کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے میت کو ایصال ثواب کر، اس کے مقابلے میں تو جتنے بھی لوگوں سے اور مدارس سے اور محلے والوں سے قرآن پڑھائے گا اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا تیرے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، ایک سورت پڑھنے کی وجہ سے اس کو اجر اور ثواب پہنچے گا۔ اخلاص شرط، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے وی قرآن انہوں نے مکائے نہیں، اللہ اس تعداد کو نہیں دیکھتا کہ 1.25 لاکھ آیت کریمہ جو ہے انہوں نے پڑھی ہے۔ خدا را ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایصال ثواب کرتے ہو، کرتے کیا ہو وہاں پہ؟ ایصال ثواب کے اندر آپ جو کل کا ختم جو ہے نا وہ چھڑاتے ہیں، میرے الفاظ تھوڑے سے سخت ہوں گے، آپ تو پڑھتے ہیں نا، میں نے لفظ بولا چھڑاتے ہیں، یہ جو کل کا آپ کل خانیاں چھڑاتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پوری برادری کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کے اندر امیر طبقہ بھی ہے جو اپنے گھر کے اندر اچھا آپ سے بھی اچھا کھانا کھاتا ہے، بہترین کھانا کھاتا ہے، سارا سال گوشت کھاتا ہے، آپ سے زیادہ امیر ہے، سرمایہ دار ہے، دولت مند ہے، روپیہ آپ سے زیادہ ہے اس کے پاس، آپ کے پورے کے اوپر بیٹھ کے جب وہ کھانا کھا رہا ہے باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس کے مقابلے کے اندر وہ گھرانہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر آپ چپکے کے ساتھ اس کو 1 ماہ کا راشن ڈال دیں، اس غریب کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی کہ نہیں؟ یقین کیجئے یہ جو آپ نے چھپکے کے ساتھ، چھپ کے، بغیر ریاکاری کے اس غریب کے گھر کے اندر آپ نے جو راشن ڈال کے دیا ہے نا، اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، میت کو بھی ثواب پہنچے گا، میت کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اور یہ جو غریب کے مقابلے میں جو امیر طبقے کو آپ نے اکٹھا کر کے پوری برادری کو کھانا کھلایا ہے نا، اور وہ جاتے ہوئے آپ کو باتیں بھی جو ہے نا وہ سنا کے گیا ہے کہ نمک کم تھا اور گھی کم تھا اور فلاں چیز کم تھی جی، مزہ نہیں آیا جی کھانے کا جی، میت کو ثواب پہنچے گا؟ ثواب تو پہنچتا ہے کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کو کھلانے کا، امیر کو کھلانے کا نہیں، وہ تو سارا سال کھاتا ہے، اس کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں، یہ تو مال صدقے کا ہے جو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، صدقے کا مال آپ امیروں کو کھلا رہے ہیں، کیسے ثواب پہنچے گا؟ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بات بہت ہی دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ جو تم ایک دن کے اندر اور ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھتے ہو نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ طرز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے رہتے تھے، بمشکل سورہ بقرہ، آل عمران، نساء تک پہنچتے تھے۔ آپ تو پوری رات کے اندر قرآن جو ہے نا وہ ختم نہیں کرتے تھے۔ آج کل شبینوں کا دورہ بھی ہے جی، شبینے پڑھائے جاتے ہیں جی، ایک رات کے اندر پورا قرآن جو ہے نا وہ پڑھایا جائے، یہ بھی خلاف شریعت عمل ہے۔ تھوڑا پڑھ لو، ستھرا پڑھو۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آپ نے تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، ارادہ ہے نا جی؟ انشاءاللہ ہم سب نے جو ہے نا رمضان کی راتوں کو قیمتی بنانا ہے، تراویحاں پڑھنی ہے جی۔ یہ شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ اصل کے اندر رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، ابھی سے تیار ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ نے کسی اور مہینے کے اندر روزے نہیں۔ میری نبی کی تیاری کا طریقہ کار تو یہ تھا۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور رمضان کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور رات کو ہم نے قیمتی بنانا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ، قرآن کی سماعت کرنی ہے۔ آپ نے ایسی مساجد کا انتخاب کریں جہاں پر جان نہیں چھڑائی جاتی، بہترین انداز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن سنایا جاتا ہے، وہاں ان مساجد کا انتخاب۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، قرآن کو سوار کے پڑھا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھو، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ جن مساجد کے اندر خوبصورت انداز اور خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ان مساجد کے اندر جا کے تراویح پڑھنے کو ترجیح دیا کرے۔ ہمارے محلوں کی مسجدوں میں ہوتا کیا ہے؟ یا لمون تا لمون کے سوا کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھتا کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر قرآن پڑھنے کی وجہ سے لعنت کرتا ہے۔ وہ یہی لوگ ہیں کہ جو قرآن کے الفاظ کو کاٹتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں کترا کرتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسے انداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت پڑھنا، کرنا اور سننا، انسان سننے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مساجد کے اندر ایسے انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، قاری کو روکے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان سے مسائل پوچھے، ان کو بتائیں کیا اس انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا جائز ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا اللہ کا حکم تو یہ ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ میرے نبی کا فرمان تو یہ ہے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کا فرمان تو یہ ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اور یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا جو قرآن کے ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ہر لفظ کے اوپر، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف ہے، نہ، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، 3 حرفوں کے اوپر 10 نیکیاں نہیں، 30 نیکیاں جو ہے نا ملا کرتی ہیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہی کتاب پڑھنے سے اللہ آپ کے اوپر لعنت کرے، اور جس کتاب کے پڑھنے کے ہر حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہوں، نیکیاں تو کجا الٹا خسارہ ہو رہا ہے، الٹا نقصان کے اندر جو ہے نا وہ جا رہے ہو کہ وہ کتاب ہی تمہارے اوپر لعنت بھیج رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، تلاوت کا حق ادا۔ اچھا، رمضان کے اندر جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی تو ہم جو ہے نا ٹھہر کے روز کی منزل ہم نے ترتیب دی ہوتی ہے، جی 1 پارہ پڑھیں گے، 1.25 پارہ پڑھیں گے۔ یہ جو شبینے والی صورت ہے نا، یہ خلاف شریعت ہے۔ شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر قرآن پڑھا جائے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو اس رمضان کے اندر آپ نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے جی، رات کو قرآن کی تلاوت آپ نے تراویح کے اندر سننی ہے، لیکن دن کو قیمتی بناتے ہوئے روزے کو آپ نے یوں نہیں گزارنا کہ بس 3 گھنٹے دی فلم ویکھ لی تے 3 گھنٹے تے انج گئے نا جی، 2-3 فلماں موبائل 'ਚ ڈاؤن لوڈ کر کے جناب فلماں دیکھ رہے ہیں جی، وہ 9 گھنٹے ختم ہو گئے، روزے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہ، ایسے روزے کا بھی کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے جس روزے کو رکھ کے آپ جو ہے نا یعنی کام کے اندر جو ہے نا مبتلا ہو، وہ الٹا جو ہے نا وبال جان جو ہے نا وہ بن جائے۔ اس کے مقابلے میں آپ دن کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ایک رکوع سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے بھی بہتر صورت اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، خدا را ان سے ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ پڑھنے کی بات نہیں میں کر رہا، پڑھ تو آپ ترجمے والے قرآن کے اوپر سے بھی خود مطالعہ کر کے پڑھ لیں گے، سیکھیں، قرآن کے ترجمے کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں اکثر اپنے بیانات کے اندر یہ بات کہا کرتا ہوں، جو انسان قرآن کے ترجمے کو سیکھتا ہے، اللہ کی کتاب سے محبت تو ہے ہی ہے نا، اللہ کا محبوب تو بنتا ہی بنتا ہے۔ دنیا کے اندر نقد اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے نا، اگر ڈنڈی مار رہا ہے آپ پہچان لیں گے مولوی تو ڈنڈی مار رہا ہے، کہ اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ بات یوں ہے، یہ مولوی اس طرح کہہ رہا ہے۔ خدا را اپنے حالت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اپنی حالت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، خدا بھی ایسے لوگوں کی حالت کو کبھی نہیں سنوارتا جو اپنی حالت خود نہیں سنوارتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا جو اپنی حالت کو خود تبدیل نہیں کرتا۔ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ساری زندگی ہم نے جو ہے نا قرآن سے اندھے پن کے اندر گزار دی ہے۔ آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، کامیابی اسی کے اندر۔ کمیاں کوتاہیاں ہم میں بہت زیادہ ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ سے زیادہ میرے اندر ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں جی۔ لیکن اللہ کی کتاب سے محبت کا اظہار کریں، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے نا اللہ کی کتاب کے ساتھ بندھا لیں۔ اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ والہانہ محبت کا اظہار کریں گے، میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ اسی وجہ سے میری بخشش جو ہے وہ کرتا۔ اور اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو قرآن تو کہتا ہے دنیا کے اندر اگر تو نے میری کتاب کو پس پش ڈال دیا، کل قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قیامت والے دن تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ کہے گا مولا دنیا کے اندر تو میں دیکھتا تھا، اچھا بھلا تھا، بینا تھا، دور کی چیزیں بھی مجھے نظر آتی تھی، آج کیا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اللہ کہیں گے دنیا کے اندر تو نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ تو رمضان کی قیمتی گھڑیوں کے اندر اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات، علم ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، علم والوں کا درجہ بھی بڑا اونچا ہے، میں اس چیز کا انکاری نہیں ہوں، لیکن زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے، علم سے نہیں بنتی۔ اگر علم سے زندگی بننی ہوتی تو شیطان بھی بہت بڑا آدمی ہوتا۔ شیطان کے پاس علم کی کمی تھی؟ علم تھا، عمل نہیں تھا۔ آج میں بھی ممبر کے اوپر بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی چھوڑتا ہوں جی، عمل نہیں ہے۔ آج کے علماء کی بات کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ بے عمل علماء ہے۔ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں آ رہا ہے جی؟ ہم لوگ بے عمل ہو گئے۔ اپنی اپنی طاقت کے مطابق آپ کے پاس بھی بڑا علم ہوگا لیکن عمل نہیں ہے۔ کون آدمی ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ جھوٹ بولنا جو نا گناہ کبیرہ ہے؟ ہر بندہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں بھی آتا اس کو بھی جو نا اتنا مسئلہ ضرور پتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، چھوڑتے ہیں ہم جھوٹ بول۔ کون سا تاجر ایسا ہے جس کو جو ہے نا یہ نہ پتا ہو کہ ملاوٹ کرنا جو ہے نا گناہ ہے، 2 نمبر سودا بیچنا جو ہے نا گناہ ہے، فراڈ کرنا جو ہے نا وہ گناہ ہے، دھوکہ دینا جو ہے نا وہ گناہ ہے، 2 نمبر مال بیچنا جو ہے نا وہ گناہ ہے، جھوٹی قسمیں کھال کے اپنا مال بیچنا جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ ہر تاجر اس بات کو جانتا ہے، کون چھوڑتا ہے؟ اپنے مال کو بیچنے کے لیے کون چھوڑتا ہے؟ کون سا آدمی ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سود کھانا جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے؟ چھوڑتے ہو؟ جو چیز ہمارے اختیار کے اندر ہے ہم تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بینکوں کے اندر ہمارے اکاؤنٹ بھی وہ ہیں جس کے اوپر آپ منافع کا لفظ اور میں سود کا لفظ بول رہا ہوں، میرے اختیار کے اندر نہیں ہے میں اپنا اکاؤنٹ دوسرا جو نہ رکھوں جس کے اندر کوئی سود نہ ہو۔ جو چیز میرے اختیار کے اندر ہے، جہاں سے میں بچ سکتا ہوں میں تو وہاں سے بھی نہیں بچتا۔ اتنا علم تو سب کے پاس ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں علم ہے، عمل نہیں ہے۔ آپ کے پاس بھی علم ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ کے پاس علم ہے۔ کون نہیں جانتا نماز چھوڑنا جو ہے نا وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم میں سے؟ علم ہے ہمارے پاس، عمل نہیں ہے، عمل کا فقدان ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی، علم سے نہیں بنتی۔ علم تو سیکھا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے، اگر میں عمل ہی نہ کروں تو پھر علم سیکھنے کا کیا فائدہ؟ یہی وجہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس علم سے بچا لے جو نافع نہ ہو۔ ہمارے پاس علم تو ہے لیکن علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرے، جس کا علم اس کو نفع پہنچائے۔ نفع کیسے پہنچتا ہے؟ عمل کرے۔ اگر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر اس علم کا کیا فائدہ اور اس کے سیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو عرض کر رہا تھا رمضان کے
دنوں کے اندر آپ نے رمضان کی گھڑیوں کو قیمتی بنانا ہے۔ کیسے؟ قرآن کا علم سیکھ کر اور اس کے مطابق عمل کر کے۔ اس رمضان کے اندر آپ اپنے ساتھ وعدہ کریں، اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، ہم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ بہت گندا کام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، خدا کی قسم۔ ہر بندہ جو ہے نا فیشن کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کو فیشن گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے جی۔ میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ الصدق ینجی والکذب یخلق۔ سچائی جو ہوتی ہے، سچ بولنا جو ہوتا ہے، وہ انسان کو نجات دیتا ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، بربادی میں ڈالتا ہے، جہنم کی وادی کے اندر گراتا ہے۔ اس رمضان کے اندر اللہ سے وعدہ کرو، آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد فراڈ نہیں کریں گے، آج کے بعد 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے۔ گٹیا مال ہے، آپ بتا کے بیچے نا، یہ 1 نمبر مال ہے، یہ 2 نمبر مال ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے جی۔ اس کو بھی پتا ہو یہ 1 نمبر نہیں، آپ اس کی مرضی، خریدے نہ خریدے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دکھاتے ہیں 1 نمبر ہے، دیتے جو ہے نا 420 نمبر ہے۔ خدا را دھوکہ دینا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ یہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ منافقین کا یہی تو طرز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا کرتے تھے ہم جی ایمان والے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ کہتے ہیں نا ما ہم بمؤمنین، یہ کوئی ایمان والے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اور پھر جب اپنے سرداروں اور شیاطین کے پاس جاتے ہنستے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ مسلیاں نو اساں دال آئے، حقیقت وچ اسی تواڈے نال۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ وہ دھوبی کے کتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ جس طرح دھوبی کا کتا ہوتا ہے نا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بس ان کی مثال یہی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے والا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کسی کو نہیں دے رہے، آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ خدا را ہم تو دھوکہ دے کے ہنستے ہیں نا، دال آ لیا انہوں، فراڈ لا لیا جی، بڑے خوش ہوتے ہیں جی۔ اپنی آخرت کو برباد مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ فراڈ مت کرو۔ جتنا رزق آپ کے لیے اللہ نے مقرر اور متعین کر دیا، خدا کی قسم آپ کو مل کے رہے گا۔ وہ رزق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو رزق اللہ نے، ابھی آپ دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اللہ نے جو رزق آپ کے لیے لکھ دیا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ آپ اپنا ایمان مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنا یقین کامل کیوں نہیں بناتے؟ ہمارا ایمان آج کمزور ہے، ہمیں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، پختہ یقین نہیں ہے۔ اپنا ایمان پختہ بناؤ۔ اللہ نے جو رزق لکھ دیا کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے نا، ایک بندہ جو ہے نا کسی جگہ پہ کام کرتا ہے، اس کی وہاں سے چھٹی ہو گئی، وقتی طور پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے جی کہ میری وہاں سے چھٹی ہو گئی جی، اب میں کیا کروں گا جی، بڑا سیٹ تھا میں ادھر۔ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اگر ایمان مضبوط ہو خدا آپ کو اس سے بہتر جگہ روزی دے گا۔ اپنا ایمان تو مضبوط کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رمضان کے اندر آپ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالا کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نجات اسی کے اندر ہے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ نے قوموں کو عروج بخشا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت نے قوموں کو زوال بھی بخشا ہے۔ جس نے قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، اللہ رب العزت نے اس قوم کو عروج عطا کیا، اور جس نے اس کو پس پشت ڈالا اللہ نے بھی اس کو پھر تباہ و برباد کیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔